दुआ ज़हरा का जिस वकील ने निकाह कराया उनका नाम है राय खुरम खर्ल। ज़हीर के साथ दोस्ती जो दोनों ने मुझे बैठ के बताया थ्रू पबजी हुई। उसने मुझे बताया कि मैं अपने घर से अपनी मर्जी से आई हूँ, किसी ने मुझे अगवा नहीं किया। वहाँ पे मुझे मेरी जान को खतरा था, मैंने अपने वालिदैन का घर छोड़ा है, मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ और ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस जिस वकील ने हैंडल किया, जिन्होंने निकाह कराया, उनका नाम है राय खुरम खर्ल। राय खुरम खर्ल से डिटेल से हम आज बात करेंगे कि दुआ ज़हरा के मुतल्लिक बहुत से लोग कुछ और कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं उम्र छोटी है, कुछ कहते हैं नहीं उम्र ठीक है, कानून क्या कहता है और किस चीज़ को सामने रखते हुए इन्होंने सारे मामले को हैंडल किया है, ये हम राय खुरम खर्ल से जानते हैं। दुआ ज़हरा से फर्स्ट मुलाकात मेरी ईवान अदल के बाहर हुई, जहाँ पे वो मुझे वॉक इन क्लाइंट दोनों ज़हीर और दुआ मिले थे। जब मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझसे बात की कि सर हम ये निकाह और शादी का ये वो मामला करना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाए, आप वकील हैं। तो मैंने उनकी पोजीशन देखते हुए मैंने उनका कि यहीं पे नहीं होगी ये बात कोई भी, आप मेरे ऑफिस आ जाए। तो देन हम ऑफिस आ गए। ऑफिस आके फिर बैठ के डिटेल में बात भी की। उनको 1 बाय 1 मैंने उनसे बात की, 1 बाय 1 उनका इंटरव्यू किया, उनसे तमाम अपनी इकट्ठे बिठा के नहीं, इकट्ठे बिठा के भी पूछा और एक को बाहर बिठाया, एक को पूछा, फिर दूसरे को बाहर बिठा के पूछा क्या इनके बयानात मिलते हैं, क्या इनमें कोई तज़ाद तो नहीं है, ये किस तरह आए हैं, और दोनों के पेरेंट्स के बारे में मैंने पूछा। और इसी तरह जब दुआ के पेरेंट्स के बारे में उसने अपना बताया और कुछ सेल नंबर नहीं मुझे बता रही थी, तो ज़हीर ने से मैंने कहा कि अपने कोई आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं, कोई सरबराह आपका कहाँ पे है, मैं आपका केस किस तरह कर दूँ। तो तब उसने अपने भाई का मुझे सेल नंबर दिया, उसके भाई के पे सेल नंबर पे कॉल करके वो आया, उसका भाई शबीर आया और उसके साथ उसका कज़न था असगर अली, जो कि दोनों उस निकाह के गवाह हैं। अच्छा, मुझे बताइए दुआ ज़हरा ने आपको खुरम क्या बताया? उसने मुझे बताया कि मैं अपने घर से अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, अकेली आई हूँ, मैंने किसी ने मुझे अगवा नहीं किया और ना ही मुझे इन लोगों का कोई इन्फ्लुएंस है। वहाँ पे मुझे मेरी जान को ख़तरा था, मैंने अपने वालिदैन का घर छोड़ा है, मैं यहाँ पे आ गई और ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। ज़हीर बेसिकली लाहौर से ही है? ज़हीर लाहौर का ही रहने वाला है, उसका एड्रेस भी लाहौर का ही है, लेकिन उनका आबाई गांव उकाड़े का कोई है, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में, वॉट एवर, मैं नहीं उसका नाम नहीं जानता उस गांव का। फिर डिटेल्स डिस्कस हुई और फिर फाइनल कब हुआ कि निकाह कब करेंगे? उसी दिन तकरीबन 2-4 घंटे बाद 2-4 घंटे बाद फिर उनका निकाह हुआ। निकाह खां आया, निकाह खां ने अपना जो एक मुकम्मल एक फॉर्मेलिटीज़ हैं कि लीगल जो एक तरीका प्रोसीजर वो इजाबो कबूल का, वो शरन भी और लीगल भी वो सारा पूरा हुआ। उसके बाद उनका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद देन नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उनके ख़िलाफ़ कोई FIR हो गई है या अभी नहीं हुई, तो जो एज़ पर लॉ जो मैं प्रोफेशनल ड्यूटीज़ अपनी सर अंजाम दे सकता था, मैंने प्राइवेट कंप्लेंट दायर की कंसर्न मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। वहाँ पे दुआ का बयान हुआ। वहाँ पे दुआ ने यही बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। दुआ के मुताल्लिक कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उनके फादर ने अब शो किए हैं, सोशल मीडिया पर जगह जगह आपको पड़े हुए मिल जाते हैं, जिसके मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र बनती है 14 ईयर्स। इसके मुताल्लिक कानून ने क्या किया, आपने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की? इसके बारे में मैंने इन्वेस्टिगेशन की। दुआ ने बरमला और हर दफ़ा मुझे कहा कि मेरी एज 18 साल है, मेरी एज 18 साल से कम नहीं है, मेरे वालिद ने एज कम लिखवाई हुई है। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और उसकी मुशाबत देखते हुए और एज़ पर लॉ, जो लॉ है चाइल्ड रिस्ट्रेनिंग मैरिज एक्ट 1929 जो यहाँ पे राजुल वक्त था, उसमें अमेंडमेंट हो गई है। उसको अब पंजाब मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट अमेंडमेंट 2015 कहा गया और उसमें जो चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है, उसकी चाइल्ड की डेफिनेशन में मेल 18 ईयर्स और फीमेल 16 ईयर्स, ये चाइल्ड हो, इससे कम जो भी होगा वो चाइल्ड होगा। यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट की लॉर्डशिप जस्टिस मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की मुल्तान बेंच की रिपोर्टेड जजमेंट मौजूद है। उसके मुताबिक जब बच्ची एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर लेती है तो वो निकाह अपनी मर्ज़ी से बग़ैर वली के, बग़ैर गार्डियन के, तो वो अपना निकाह कर सकती है। निकाह करना उसका जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। ये बात आप शरीब कर रहे हैं? मैं
لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی بابت بات کر رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے خرم, آپ سے دعا کے فادر نے کوئی رابطہ کیا, کوئی کمپلین, کوئی بات چیت؟ نہیں جی, میرا ان سے کوئی رابطہ نہ میرا ہوا ہے, نہ انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا. انہوں نے اوپنلی پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ میری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میرے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہیں جس کے مطابق میری بچی ابھی نکاح کے قابل ہی نہیں ہے. جی ان کے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے, کیونکہ مجھے تو دعا زہرا نے جو بتایا تھا, انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی ہمارے گھر کے ڈاکومنٹس ہیں وہ میرے والد صاحب کے قبضے میں رہتے ہیں. obviously والدین کے پاس ہی ہوتے ہیں بچوں کے ڈاکیومنٹس. ڈیفینیٹلی والدین کے پاس ہوں گے, لیکن ایک اسکول کارڈ تک بھی اس کے پاس نہیں تھا. اس کو آج سے 4 سال پہلے اسکول سے ہٹا دیا گیا ہے. یہ جہاں پہ جب باتیں کھلیں گی تو یہ بہت آگے کا مسئلہ چل پڑنا ہے کہ آپ نے بچوں کو کس طرح رکھا ہوا تھا. صرف یہ نہیں ہے کہ 14 سال کی, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہماری سوسائٹی میں چلتے ہیں ٹرینڈ, جو ایک بات چل گئی سارے اسی کے پیچھے ہیں. دعا نے آپ کو کیا بتایا کہ والد صاحب نے کیسے رکھا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی مجھے زد و کوب کر کے رکھا ہوا تھا. 4 سال پہلے مجھے اسکول چھڑوا دیا تھا, کہ آج سے 4 سال پہلے, کووڈ سے 1 سال پہلے اسکول چھڑوا دیا. 7ویں کلاس میں وہ پڑھتی تھی جب سے اسکول چھڑوا کے اس کو گھر بٹھایا ہوا ہے. نہ گھر سے نکلنے دیتے ہیں, نہ کسی بازار جانے دیتے ہیں کسی کے ساتھ, نہ خود لے کے جاتے ہیں, اور نہ ہی خود گھر سے نکلتے ہیں. دعا کی ساری بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے یا صرف دعا کے ساتھ؟ سب کے ساتھ. اگر گھر میں کوئی ڈسٹرکشنز تھیں, باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی, یا والد صاحب نے تنگ دستی کے ساتھ رکھا ہوا تھا, باہر نہیں جانے دیتے تھے, تو پھر ظہیر کے ساتھ دوستی ہوئی کیسے؟ ظہیر کے ساتھ دوستی جو دونوں نے مجھے بیٹھ کے بتایا, تھرو PUBG ہوئی. PUBG سے پہلے کوئی گیم تھی کلیش آف کلینس, اس کے ذریعے ان کا رابطہ ہوا. اس کے بعد وہ PUBG پہ آئے. PUBG سے آگے فردر وہ گیم جس طرح ان کو وہ پتہ چلتا کہ یہ سیکیور نہیں رہی, وہ نیکسٹ گیم پہ اگلے کوئی اور انسٹال کر لی, اس پہ وہ چلے گئے. پھر اسی طرح وہ چلتے, وہ ان کی جتنا بھی رابطہ ہوا ہے وہ تھرو گیمز ہوا ہے. پھر ظاہر ہے گھر میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود تھی, لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی سہولت موجود تھی, یا ٹیب کی سہولت موجود؟ باپ نے دیا ہوا تھا انٹرنیٹ اور ٹیب؟ جی باپ نے یہ انٹرنیٹ اور ٹیب دیا ہوا تھا, اور اس کے بعد سختی کی ہوئی تھی. باپ کو یہ پتا تھا کہ میں نے اس میں ٹیب دے دیا, اس میں سم نہیں دی, اس میں واٹس ایپ نہیں ہے, لیکن اس میں تھا نہیں تھا. صرف گیم کے ذریعے ان کا رابطہ ہوا, اور گیم سے یہ سارا سلسلہ ہوا. یہ ظہیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ یہ پری میڈیکل اس نے کیا ہوا ہے, آگے فردر یہ ایڈمیشن کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں. ظہیر کی ساری فیملی ایگری تھی اس نکاح کے لیے؟ ظہیر کی فیملی پہلے ایگری نہیں تھی. جب یہ سٹیپ ہو گیا, لڑکی کراچی سے لاہور اکیلی پہنچ گئی, میرے پاس آ گئے, اور جب میں نے شبیر کو بلایا, اس کے بھائی کو, تب وہ ایک دفعہ تو وہ شاکنگ ان کا تھا سلسلہ کہ یہ کس طرح. پھر وہ جب آئے میرے پاس, ساری بات ان کے سامنے آئی, تو پھر ایک سیکیورنگ سلسلے کے لیے کہ بچی بھی سیکیور ہو جائے اور ہمیں بھی کچھ نہ ہو, تو اس سے بہتر یہی تھا جو اس وقت فی الفور حال تھا, وہ ان کا نکاح تھا اور ان کے بیانات تھے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ غلط اگزامپل کوٹ ہو گئی ہے؟ وہ بچیاں جو خدا نہ خواستہ کسی پرابلم میں ہیں, ان کے ذہن میں ایک ٹرک آ گئی, اچھا نہیں ایسے بھی ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ غلط اگزامپل تو اس وقت ہوگی جب ہر لڑکی اپنا گھر چھوڑنے لگ جائے گی. اور یہ ایک کیس آج جو یہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے, دعا کا کیس ہائی لائٹ ہو گیا. اگر آپ یہی ایک ریسرچ کریں جا کے ایوان عدل کی, ضلع کچہری کی, ماڈل ٹاؤن کچہری کی, کینٹ کچہری کی, سیشن کورٹ میں درجنوں نکاح ہو رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ سوشل میڈیا کا کیا جا رہا ہے. ارلی ایج میں موبائل آ جانا, انٹرنیٹ پہ ایکسیس ہو جانا, اور یہ سارے معاملات. اور جس طرح کے دعا کے پاس ٹیب تھا, ٹیب لے کر آئی تھی ساتھ آپ کے پاس, لے کے آئی ہے, اور اس کے بعد اس کے والد نے جب FIA کی ٹیم کو جی میل اکاؤنٹ دیا, تو یہ میں میڈیا کی نیوز بتا رہا ہوں جو انہوں نے بریک کی تھی نیکسٹ ڈے, کہ دعا کی ٹیب سے جی میل ID پہ, اس ٹیب پہ جو سرچ ہوا ہے وہ کورٹ میرج بھی سرچ ہوئی ہے. کیسے کی جاتی ہے کورٹ میرج, کیسے کی جاتی ہے, اور پاکستان میں کیسے ہوتی ہے. یہ چیزیں یہ نہیں ہے کہ یہ کورٹ میں جب لڑکیاں آتی ہیں تو یہ وکیل ان کو کہتے ہیں جی ہم آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں, ہم نکاح کر لیں. یہاں پہ آ کے لوگ جو آتے ہیں وہ سیکیور ہونے کے لیے آتے ہیں, نہ کہ یہاں پہ سکھایا جاتا ہے. یا obviously آپ کسی کو گھر سے تھوڑی لائے ہیں, وہ تو کوئی چل کے آپ کے پاس آتا ہے نا. پہلے اس نے سرچ کیا ہے, پہلے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا ہے دونوں نے کہ ہم نے نکاح کرنا ہے, اور دعا نے اس سے پہلے ریسرچ کی ہے کہ کورٹ میرج کی جاتی ہے, اور اس سے پہلے اس نے میپ سے دیکھا میں نے کس رستے سے جانا ہے.
یہ ساری باتیں آج دعا کے والد نہیں کر رہے, آج وہ ایف آئی اے کی ٹیم نہیں کر رہی. جب دعا آپ کے پاس نکاح کے لیے آئی, ظہیر آیا, تو آپ نے ان سے ان کے آئی ڈی کارڈز مانگے تھے؟ جی ڈیفینیٹلی میں نے کہا تھا جی لائیں اپنے آئی ڈی کارڈ دکھائیں. ظہیر کے پاس اس کا آئی ڈی کارڈ موجود تھا. ایز پر آئی ڈی کارڈ اس کی 21 ایئرز ایج ہے, اور دعا کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں تھا. تو آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں بھائی آئی ڈی کارڈ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میرا ابھی آئی ڈی کارڈ بنا نہیں ہے, اور جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے میرے والد صاحب کی کسٹڈی میں ہیں, ہمیں نہیں دیتے, ہماری کوئی ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ. کیا آئی ڈی کارڈ کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی جب 14 سال کی ایج میں بلوغت اٹین کرنے پہ لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی نکاح تو ہو جاتا ہے. نکاح نامے کے اوپر جو ایڈریس لکھا گیا تھا ظہیر کے گھر کا, وہ غلط تھا, وہ کیوں ایسا ہوا؟ نکاح نامے پہ جو ظہیر کا ایڈریس لکھا گیا تھا اس کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق تھا. اس ایڈریس پہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے وہ وہاں پہ رہتے رہے ہیں. لیکن وہاں پہ جا کے مختلف ٹی وی چینلز نے, اور اس میں بھی شامل ہوں, ہم گئے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں ظہیر نامی کوئی شخص نہیں رہتا, اور جو ہاؤس نمبر اس میں ڈکلیئر کیا ہوا تھا وہ ایک ڈسپینسری تھی. لیکن وہ اس گھر میں پہلے رہتے رہے, ان کی ملکیت رہا ہے وہ گھر, پھر انہوں نے سیل کر کے وہ آگے چلے گئے. آپ کو پتہ ہی ہے جتنا بڑا لاہور شہر بن گیا آج, اب تو دوسرے دن کا نہیں پتہ چلتا کہ اس گھر میں کون رہتا رہا. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.